اس کے دل و دماغ کے اندر صحابہ کی عظمت نہیں رہے گی، اس کے دل و دماغ کے اندر صحابہ اہل بیت کی محبت نہیں رہے گی، اس کے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ بھئی امیر معاویہ نے تو یہ کیا تھا، معاذ اللہ وہ منافق تھے، معاذ اللہ انہوں نے جنگیں لڑی تھی، معاذ اللہ انہوں نے تلواریں اٹھائی تھی، یہ ساری باتیں۔ عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا باغی گروہ ہوگا، اور وہ باغی گروہ امیر معاویہ کے لشکر سے پایا گیا تو امیر معاویہ معاذ اللہ وہ باغی ٹھہرے۔ یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے ہمارے اسلاف اکابر علماء نے اس کے جوابات دے دیے ہیں۔ بابا اردو کی کتابیں پڑھ کے تمہیں سوال اور جواب سمجھ میں نہیں آئے گا، اردو کی کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹری اور میڈیکل کا، سائنس اور بایولوجی کا، وہ انجینئر کا وہ سبق اور ماہر نہیں بنتا۔ ایک شخص کو اپنا علاج کروانا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا، کہتا میڈیکل کا میں خود ریسرچ کروں گا، تحقیق کروں گا، میں خود ڈاکٹری کروں گا اور پڑھوں گا، کتابیں لے کر آتا ہے اور پڑھتا ہے، پھر اپنا علاج خود کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ بیڈ پہ ہوگا یا قبر پہ ہوگا؟ آپ اس سے علاج کروائیں گے؟ اس کے لیے تو ڈاکٹری میڈیکل کا PhD کرنا ہوگا، اساتذہ کے پاس جانا ہوگا، ٹیچر کے پاس جانا ہوگا اور پرنسپل کے پاس جانا ہوگا، جو ماہر کار ہیں ان کے پاس آپ کو جا کر سبق اور سبجیکٹ حاصل کرنا ہوگا۔ اب وہ اس طرح کے پروپیگنڈا کرتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عمار تجھے باغی گروہ قتل کریں گے، اور وہ گروہ جو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ اب اس سے کیا مطلب؟ امیر معاویہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ جہنم کی طرف دعوت دے رہے۔ بھئی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے واضح لکھا ہے خوارج ٹولے نے قتل کیا ہے۔ میں نے بتلایا امیر معاویہ کا لشکر ایک طرف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ایک طرف، آج صلح ہونے والی تھی، دونوں قریب قریب آ گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے مشورہ کیا اور کہا کہ آج ہوتے ہی رات ختم ہوتے ہی صبح ایک قاری اپنے قاصد کو کہا یہ صلح کی بات لے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغام کہہ دینا، اور حضرت علی بھی وہاں سے تیار ہو گئے تھے۔ لیکن بیچ میں عبداللہ بن سبا یہودی النسل اس نے دیکھا، جس نے حضرت عثمان کو شہید کروایا تھا، 600 مصر سے بلوائی کافر لے کر آئے تھے اور مصر کا گھیراؤ کیا تھا، وہ آئے، اس نے دیکھا کہ اگر یہ دونوں صلح کر لی تو پھر خون عثمان کا بدلہ تو ہم سے لے لیا جائے گا، ہم تو اس کے اندر ملوث ہیں، ان کے درمیان صلح نہ ہو۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے ٹولوں کو بلوایا، آدھا ٹولہ ادھر بھیجا آدھا ادھر بھیجا۔ یہی ٹولہ خوارج ہے، یہی ٹولہ خوارج ہے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں یہاں سے تیر برسایا، انہوں نے وہاں سے تیر برسایا۔ علی کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ معاویہ کے لشکروں نے تیر برسایا، پھر معاویہ کے لشکر کے لوگوں نے کہا کہ حضرت علی کی جماعت نے ہم پر تیر برسایا۔ اب یہ گمسان کی جنگ ہو گئی جس میں صحابہ شہید ہوئے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ باغی گروہ یہ تھا، باغی گروہ یہ خوارج تھا۔ ابن حجر عسقلانی اس دور کے، اور یہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں، اس دور سے زیادہ ہم تو اس دور میں تھے بھی نہیں، اس دور میں جو لوگ تھے وہ سمجھتے ہیں نا اس باتوں کو قریب سے۔ کہتے ہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے، جہنم کی طرف ہے نا، یہ خوارج ہی تو تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر وہ بیان کرتے تھے، خوارج کونے سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا۔ اب عام بندہ یہاں جو انجینئر کا ٹاؤ بیٹھا ہوتا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ بھائی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، حضرت علی کیوں اس کو منع کر رہے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے بھائی۔ اب کوئی بولے گا بھائی اس کو کیوں بٹھا رہے ہو، وہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے۔ آیت نہیں پڑھ رہا، ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو وہ انکار کر رہا ہے۔ وہ کہنا چاہ رہا حاکم وقت کی بات نہیں مانیں گے، حاکم وقت کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، ہم فیصلہ مانیں گے، حکم مانیں گے، صرف اللہ کا مانیں گے۔ بھائی اللہ کوئی اوپر سے اتر کے آئے گا تمہیں بتانے کے لیے؟ اللہ نے تو اوپر سے اتارا نا قرآن پاک کو۔ اور پھر اولو الامر قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا اولو الامر جو امر والے، حکم کرنے والے، حاکمین ہیں اور نائبین ہیں، جانشین ہیں، وہی تو تمہیں بتائیں گے اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم ہے کیا۔ تو یہ خوارج ٹولہ ہے اور کہتے ہیں جہنم کی طرف، تو یہی خوارج جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ پھر دوسرا اعتراض اس کی طرف سے ہوتا ہے، دوسرا اعتراض عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا، دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ ممبر پر بٹھا کر امیر معاویہ نے حضرت علی کو گالیاں دلوائی۔ مسلم شریف حدیث میں لکھا ہے، لاؤ نا وہ حدیث، ہمیں بھی دکھاؤ نا۔
بخاری میں کتنی حدیث ہے، آؤ نظر آ. وہ اردو باتیں ہیں، اردو چیپٹر اور اردو اس کی انجینئر کی باتیں جو نہ اس نے بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ترمذی پڑھی، نہ سنن ابن ماجہ پڑھی، نہ صحاح ستہ کی کتابیں پڑھی. اگر پڑھی ہے تو کس سے پڑھی؟ اب ایک شخص کہنے لگا کہ ہمیں تو انجینئر نے بہت اچھا راستہ دکھایا ہے کہ بھئی یہ خود پڑھو، دین خود پڑھو، خود سمجھو، خود سیدھا راستہ تلاش کرو. تو بہت اچھا ہوتا. نبی علیہ السلام محنت ہی نہ کرتے. 23 سالہ دور نبی علیہ السلام نہ مکہ میں جاتے، نہ مدینے میں جاتے، نہ شام، نہ عراق، کسی کو بیچتے ہی نہیں پھر نبی علیہ السلام. پھر خلفائے راشدین نے اتنی محنت کی ہوئی، بس قرآن چھپا ہوا دے دیتے، حدیث چھپی ہوئی دے دیتے، بس اس کو پڑھو اور سمجھ جاؤ. اتنا آسان نہیں ہے قرآن پاک کو سمجھنا. پڑھنا آسان ہے. 4 سال کا بچہ آپ کو حافظ نظر آ جائے گا، لیکن 40 سال کا ہوگا کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا میں نے قرآن پاک کو پورا سمجھ لیا ہے. قرآن پاک کو سمجھنا آسان نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ قرآن میں کہتا ہے قرآن کو ہم نے آسان بنایا پڑھنے کے لیے، لیکن سمجھنے کے لیے پوری زندگی ختم ہو جائے، عمر نوح بھی تمہیں نصیب ہو جائے، قیامت کی صبح تک تم قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکو گے جس طرح اس کو سمجھنے کا حق ہے. سورہ بقرہ پڑھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2.5 سال کا عرصہ لگا ہے. 2.5 سال کا، 2.5 سال میں حفظ قرآن ہو جاتا ہے. تو یہ انجینئر مرزا علی کی بکواسات ہے. میں نے بتلایا کہ آپ صرف 10 دن اس کو سنیں گے، صحابہ کے خلاف باتیں کریں گے، اہل بیت کے خلاف دشمنی آپ کے قلب و دل کے اندر موزن ہو جائے گا کہ یہ صحابہ اہل بیت ایسے لوگ تھے. کہا مسلم شریف حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی حضرت امیر معاویہ ممبر پہ بٹھا کے امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دلوایا کرتے تھے. ہم نے کہا گالی کہاں؟ کون سی گالی؟ ذرا گالی بتلاؤ. کہا وہ چھپائے ہوئے، وہ گالی چھپی ہوئی ہے. کہا ممبر پر اگر میں ایک بات کر رہا ہوں 10 بندے سن رہے ہیں وہ بات، تو وہ بات موجود نہیں ہے تمہارے پاس، وہ گالی موجود نہیں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی گالی دلوایا کرتے تھے؟ آگے ایک بات لکھی ہے کہ ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے امیر معاویہ نے یہ فرمایا تھا کہ تم وہاں چلے گئے تھے اور تمہارا موقف میرے حق پہ نہیں تھا، تمہارا موقف ان کے حق پہ چلا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ایسے تو دوستوں میں بھی ملاقات پہ ہو جاتی ہے، یار تم ان کی طرف سے آ گئے تھے باتیں کرنے کے لیے، تو اس میں کون سی غلط بات ہو گئی؟ اگر گالی دے رہے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیوں کی تھی؟ امیر معاویہ کو تم آج کی پیداوار زیادہ سمجھ رہے ہو یا حضرت حسن نے زیادہ سمجھا تھا، حضرت حسین نے زیادہ سمجھا تھا، اہل بیت کے لوگوں نے زیادہ سمجھا تھا، علی المرتضیٰ شیر خدا نے زیادہ سمجھا تھا؟ نہج البلاغہ میری کتاب نہیں، میرے مذہب کی کتاب نہیں، اہل سنت والجماعت کی کتاب نہیں، اہل تشیع کی کتاب ہے. نہج البلاغہ نام یاد رکھیں، خطبہ علی موجود ہے. حضرت علی نے فرمایا ان ربنا واحد و ان نبینا واحد و ان دیننا واحد و ان دعوتنا فی الاسلام واحدہ، کہ میرا اور معاویہ کا رب ایک، میرا اور معاویہ کا دین اسلام ایک، میرا اور معاویہ کا نبی ایک، میرا اور معاویہ کا دین اسلام میں پیغام، کاس، دستور، منشور وہ ایک ہے، ہم جدا نہیں ہیں. کسی کو خلاف دے گا بات کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا تھا. پھر بیت کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سن 41 ہجری کو بیت فرما رہے، کوفہ کی جامع مسجد پہ احترام ساتھ حضرت معاویہ کو بلوایا ملک شام سے اور بٹھایا اور کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیت کرتے. سن 41 ہجری کو 10 سال حضرت حسن زندہ رہے. اس کے بعد 10 سال میں کبھی بھی مخالفت پر نہیں آیا کہ ہم نے صلح کر لی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی، ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے. اور یہ بات کی پیداوار کہتے ہیں یہ ضعیف بات ہے، صلح کی ضعیف بات ہے. بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بینہ فئتین عظیمتین من المسلمین. میرے یہ 2 نواسے، میرے 2 بیٹے حسن حسین، یہ آئیں گے 2 مسلمانوں کے گروہ کے درمیان، جماعت کے درمیان صلح کروائیں گے. ابا سے اختلاف ہوا، بابا سے اختلاف ہوا، چاچا سے صلح کروانے والے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اصول کافی کے اندر لکھا ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، اشارے سے کہا کہ ہاں بیعت کرو، فبایع فإنہ امامی، آپ بھی بیعت کیجئے ان کے ہاتھ پر، اور یہ میرا بھی امام ہے، آپ کا بھی امام ہوگا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہماری کتاب نہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو یہ ممبر پر گالی
حضرت حسن کو نظر نہیں آیا، حضرت حسین کو نظر نہیں آیا، وہ گالی ہے کیا ذرا ہمیں بھی دکھائے نا۔ وہ تو موقف کی بات کی تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔